معاشہ فحاشی اور ریانی کی طرف راغب ہے، بے حیائی کے طوفان برپا ہیں، ہر طرف شیاطین کی آوازیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو موسیقی کو جائز سمجھیں گے، حالانکہ موسیقی، یہ میوزک، یہ شیاطین کی آوازیں ہیں۔ آج فتنہ عشق میں مبتلا ہو رہے ہیں ہماری نوجوان نسل معاشرے میں، کہ وہ نوجوان کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے قوت عطا کی، وہ نوجوان اگر اس طوفان کے خلاف، طوفان بے حیائی کے خلاف چاہیں تو دیوار بن جائیں، اور نوجوان کی طاقت کو کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن آج بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ نوجوان نسل کا بہت کثیر تعداد میں حصہ اس فتنہ عشق کا شکار نظر آتا ہے۔ وہ نوجوان، وہ جوانی جس کے بارے میں نبی کائنات سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ نوجوانی میں تو نے اللہ کی عبادت کی یا نہیں، یا پھر اس نوجوانی کو، اس فراوانی قوت طاقت کو ضائع کیا بے حیائی کے کاموں میں، بری مجلسوں میں۔ حالانکہ اس وقت میں بڑی طاقت ہوتی ہے انسان کے پاس، سورس اور ذرائع ہوتے ہیں، مجلسیں ہوتی ہیں، چاہے تو اللہ کے دین کی مجلسیں لگائے، چاہے تو اس طرح کی محفل موسیقی، محفل مشاعرہ، چاہیے تو یہ تھا محفل قرآن، قرآن کی محفل کو اٹینڈ کیا جاتا۔ لیکن آج معاشرے میں بے حیائی ہے، ہر طرف ریانی ہے، اور دیکھنے کو ملتا ہے لوگ راغب ہیں اس طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ پسند کرتے ہیں بے حیائی پھیلے، فحاشی پھیلے، اور یعنی پھیل جائے، معاشرے میں بے حیائی عام ہو جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ جو بے حیائی کو پھیلانے کا ذریعہ بنتے ہیں، آج ہمارے معاشرے میں موسیقی، رقص، مشاعرے، یہ ہمارے کلچر کا حصہ بن گئے۔ وہ مالدار لوگ، بدقسمتی سے، جن کے پاس مال تو بہت ہے، جائیداد تو بڑی ہے، لیکن عیاشی کی طرف چل پڑے ہیں، جس فروشی کی طرف چل پڑے ہیں، انہوں نے سپورٹ کیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اس کے خلاف ایک دیوار بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون۔ فرمایا کہ جو کافر ہیں، جو مال خرچ کر کے اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، لیکن اس کے سپورٹ کا ذریعہ ہم ہیں۔ ایک بے حیائی کی محفل ہے، لگی ہوئی ہے، اس کو دیکھتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، اور ان کی حوصلہ افزائی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ حضرات،
یہی وجہ ہے آج یہ کلچر عام ہو گیا، ورنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنی نوجوانی میں اگر اس کو کسی خاندان کی عورت نے، خاندانی عورت ہے، وہ اپنی طرف بلاتی ہے، یہ اللہ کی پناہ میں آتا ہے، کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، جس اللہ کے پاس میں نے چلے جانا ہے اس کا ڈر مجھے ہے، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسے نوجوان کو قیامت کی سختیوں سے بچا کر اپنی رحمت میں، اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ بے حیائی اور یہ عریانی فحاشی، اس سے اور آج غیر حجابی، بے پردگی، بازاروں کی رونق ہر طرف سجی ہوئی ہے۔ اگر بے آباد ہیں تو مسجدیں بے آباد ہیں، اگر مسجدوں کی رونق بحال نہیں ہے، آج مسجدوں کی طرف دیکھ لیجیے، مسجد میں اذان دینے والا بزرگ ہے، نوجوان نظر نہیں آتے، نوجوان مساجد کا حصہ نہیں بن رہے، وجہ کیا ہے؟ اتنا عشق میں مبتلا ہو گئی امت۔ اگر چاہیے قرآن مجید، یہ قرآن مجید اللہ کی کلام ہے، اگر اس سے دل لگایا جائے، محفل موسیقی کی بجائے محفل قرآن لگائی جائے، جس کے بارے میں فرمایا صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، فرمایا مجتمع قوم من بیت فی بیوت اللہ، کہ کوئی قوم اللہ کے گھر میں جمع ہوتی ہے، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ، اور اس کلام کا مذاکرہ کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا انعام ہوتا ہے؟ اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سکینت نازل فرماتے ہیں، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اور اللہ کی رحمت اس کو گھیر لیتی ہے، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور اللہ کے فرشتے اس مجلس کو، اس محفل کو گھیر لیتے ہیں، وَذَكَرَ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، اور اللہ تعالیٰ آسمان کے اوپر موجود فرشتوں کے اس محفل میں بیٹھنے والوں کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ یہ محفلیں، یہ اللہ کا قرآن ہے جس کا حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں، اس پر غور و فکر کریں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالها، کیا ہو گیا؟ اللہ فرماتے ہیں تم قرآن مجید پر غور و فکر نہیں کرتے، ام علی قلوبہم اقفالها، یا پھر ان کے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں؟ اس سے نکلنا ہوگا، اللہ کی کلام کی طرف آنا ہوگا۔ یقین کر لیجئے ایک طرف شیطان کا راستہ ہے، سبیل الشیطان ہے، جو جسم کی اور عشق و مشوقی کے چکر میں لا کر ایک معاشرے میں کلچر حیائی کا لا رہا ہے۔ ایک لذت اللہ کے ذکر میں بھی ہے، اللہ کے ذکر میں لذت حاصل کرتا ہے، ایمان کی مٹھاس حاصل کرتا ہے، اللہ کی کلام کے سے جو جڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان کی دولت بھی ڈالتے ہیں اور وہ اس پر فخر بھی محسوس کرتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں معاشرے میں رہ کر فکر کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، حتیٰ کہ ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو آدمی تم میں سے کسی برائی کو دیکھے اگر اس میں ایمان موجود ہے تو فلیغیرہ بیدہ، اس کو چاہیے کہ اس کو ہاتھ سے روکے۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت موجود ہے تو ہاتھ سے روکے، یہ ایمان ہے۔ فرمایا اگر یہ نہیں کر سکتا الا بلسان، اگر اس سے نہیں فبلسان ہی، اگر وہ اس سے نہیں روک سکتا، ہاتھ سے نہیں روک سکتا، طاقت نہیں ہے، فبلسان ہی، تو وہ زبان سے روکے، ان کو کہے بھائی یہ کام غلط ہے، اس کو چھوڑیے،
کہیں کم سے کم بھائی یہ کام غلط ہے چھوڑ دیجئے، کہنا چاہیے، کہنا نہیں بلکہ فرائض میں ہے۔ فرمایا جو برائی دیکھتا ہے تو اس کو ہاتھ سے روکے طاقت ہے تو، اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو پھر اس کو زبان سے روکے، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا فَبِقَلْبِهِ، تو دل میں اس کو برا جانے، برا اس مجلس کو برا جانے۔ فرمایا اگر اتنا بھی ایمان اجازت نہیں دیتا، دعویٰ ایمان کا ہے، تو فرمایا یہ آخری درجہ ہے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، کہ اگر دل میں برا نہیں جانتا، اگر جانتا ہے تو یہ آخری ایمان کے درجے میں ہے، اگر جانتا بھی نہیں ہے اس کو برا، گناہ دیکھا، برائی دیکھی، برا بھی نہیں جانا، فرمایا اس کے بعد انسان کے دل میں ایمان باقی نہیں رہتا۔ آج میں ضرورت ہے فکر کرنے کی، کوشش کرنے کی اور دیکھنے کی کہ ہم اس وقت کیا کر رہے ہیں۔